إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمين. پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے اولاد کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار۔ اصل میں ماحول کے حساب سے آج کے خطبے میں مختصر مجھے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے عنوان کے مطابق کہ اولاد کی تربیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی وہ 5 بڑی دعائیں یا وہ 5 بڑی فکر جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے کی تھی وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ مختصر یوم عرفہ کی فضیلت جو کہ ہم سب جانتے ہیں وہ آپ کے سامنے یادگیری کراؤں گا، اور تیسرے نمبر پر کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ہماری قربانی ضائع نہ ہو جائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قربانی کرتے ہیں تو بعض ایسے عمل سے بچنا ضروری ہے جس کی وجہ سے ہماری قربانی ضائع ہو جاتی ہے، وہ مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلا مدعا کہ اولاد کی تربیت میں ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا تھا، یا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کون سی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، اولاد کی تربیت بچے کے جنم کے بعد شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ جیسے ہی 2 جوڑے بن جاتے ہیں یا نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے فوراً بعد جو میاں بیوی ہوتی ہے ان کو اپنے اولاد آنے والے بچوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے دعا رکھوں گا، ابراہیم علیہ السلام ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچے کی دعائیں کر رہے ہیں
اور دعائیں ان الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ اللہ اکبر، بہت باریک نقطہ ہے، علماء نے اور مفسرین کرام نے لکھا ہے ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، اولاد یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر یہی اولاد نیک نہ ہو تو وہ وبال جان بن جاتی ہے ماں باپ کے لیے۔ لہذا ہر جوڑے کے لیے ضروری بنتا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کے لیے، یا جو اللہ تعالیٰ انہیں نوازنے والا ہے اس کی توفیق سے، اس کی فکر کرتے ہوئے پہلے سے ہی دعا کرنی چاہیے، ربی حبلی من الصالحین۔ اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، ان کے گھر میں ابھی اولاد نہیں ہوئی تھی، ان الفاظ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، وہ فرماتے ہیں میرے پروردگار تو تیری طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد نصیب کر، مجھے پاکیزہ اولاد نصیب کر، نیک اولاد نصیب کر، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ نمبر 2، اولاد کی تربیت کے بعد جو دوسرا مدعا آتا ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، جیسے ہی آپ کے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکریہ ادا کیجیے، ضروری بنتا ہے میرے بھائی۔ بہت بڑی دولت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، لہٰذا یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا بے انتہا شکریہ ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی تھی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، ساری تعریفیں اور ساری حمد اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے، تو نے مجھے بڑھاپے کی حالت ہونے کے باوجود بھی اسماعیل اور اسحاق جیسے زبردست دولت اور میری اولاد سے نوازا، اور بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ نمبر 3، اولاد کی تربیت کے لحاظ سے اگر تیسری بات میں آپ کے سامنے کہوں، اولاد کو اسلامی ماحول دینا یہ ہر ماں باپ کی فرض بنتا ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اولاد کے لیے میسر ماحول دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ایک بہترین ماحول دے کر جاتے ہیں۔ ماحول کے حساب سے یہ نہیں کہ اچھا کھانا ہو، اچھا رہنا ہو، یہ اچھا ماحول نہیں ہے۔ ماحول کے حساب سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ان کی اسلامی ماحول اور ان کی اسلامی وضع و قطع ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ جب وہ مکہ چھوڑ کے اپنی اولاد کو روانہ ہوتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ غیر وادی ہے، نہ پیڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ لوگ ہے، اور ایسے چٹیل میدان میں اپنی ذریت کو اور اپنی اولاد کو تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عند بیتک المحرم، یہ جگہ پہ میں چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے، یہ بہترین جگہ ہے، یہ پوتر گھر ہے۔ عند بیتک المحرم، علماء لکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے میسر ماحول اور اسلامی ماحول دینا یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس دعا کے پیش نظر عند بیتک المحرم، یہ پوتر گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، اس گھر کے نزدیک میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ لوگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فکر ہوتی ہے تو بس تیرے گھر کی، تیری مسجد سمجھ لیجیے، تیری مسجد کے بعد میں اپنی اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، بڑا ضروری بنتا ہے۔
اولاد کی تربیت میں اللہ سے آپ دعا بھی کیجئے، اور یہ ضروری بنتا ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اپنی اولاد کو فرمانبردار بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ تعالیٰ تم مجھے بھی اپنا فرمانبردار بنا لے اور میری ذریت، میری امت میں سے ایک ذریت کو تو اپنا فرمانبردار بنا لے۔ یہ فرمانبردار بڑی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ آج اولاد باقی ہوتی جا رہی ہے، آج اولاد عاصی بنتی جا رہی ہے، نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ اکبر۔ چوتھے نمبر پر آپ اولاد کی دین کی فکر کیجیے، بہت ضروری بنتا ہے۔ یہ ہر ماں باپ کے لیے اول ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم یا دین کی فکر کرے بچپن سے ہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بڑی مشہور ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا بڑی مشہور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نماز کی پابندی کی دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی نماز کا پابند بنا، میری دعا قبول کر اللہ تعالی۔ فکر ہونی چاہیے دین کی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دین ہوگا تو بچہ آرام سے، دنیا میں تو وہ کامیاب ہوگا ہی لیکن آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آج خرابی کہاں پر آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اس کی دنیا سنوارنے کے لیے ایڑی چوٹی کی محنت کرتے ہیں، دین سنوارنے کے لیے براہ کرم یا بڑا ہی نام ہو جائے گا، تھوڑی نماز پڑھ لے گا، یہ کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین کی بڑی بڑی باتیں اس کو سکھانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہی ابراہیم علیہ السلام جو توحید پرست تھے، اللہ تعالیٰ کے مکمل فرمانبردار بندے تھے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے بچوں کو شرک سے بچانا، شرک سے بچانا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ فکر دیکھیے میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی ساری آیتیں اور ساری دعائیں میں آپ کے سامنے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی تھی وہ پڑھ رہا ہوں۔ رب اجعلنی واجنبنی وبنی، مجھے بھی بچا اللہ تعالیٰ اور میری بیٹوں کو بھی بچا، ان نعبد الاصنام کی وہ بتوں کی پوجا کرے، شرک سے بچا لے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ دین کی فکر کیجیے، اللہ کے واسطے آپ کے بچے فرمانبردار بن جائیں گے۔ فتنے کا ماحول ہے، آخرت کی فکر کیجیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ دین پر لگائیے، اس میں روپیہ پیسہ خرچ کیجیے، اس کی تعلیم کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے محنت کیجیے، اس میں بچے کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ آپ نے بچے کو بہت بنا لیا، بہت بنا لیا، لیکن اگر دین نہیں سکھایا تو آپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ بہت ضروری بنتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے دنیا میں بھی کامیاب تو کر دے۔ ایسا نہیں صرف دین یا آخرت، دنیا میں بھی۔ جب وہ وادی میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ جو دعائیں ابراہیم، سورہ ابراہیم میں آپ پڑھیے، 33، 34، 35، 36 نمبر کی آیت کریمہ، وہ آپ کو لائن سے سب زبردست دعائیں ملے۔ اس میں سے یہ دعا بھی ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ تو تھوڑا رزق بھی دے دینا، پھل فروٹ بھی دے دینا ان کو۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں وہ بھوکے نہ ہو، وَارْزُقْ وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ دعا نماز کے لیے بھی ہوتی ہے، اچھے ماحول کے لیے بھی ہوتی ہے، شرک سے بچنے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو تھوڑی سی روزی بھی دے دینا۔ اللہ اکبر، شاید کہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ اور جو بھی آپ جانتے ہیں
باپ اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے. ثلاثۃ دعوات مستجابۃ لا شک فیہن. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول ہی کرتا ہے. دعوت المظلومی، دعوت المسافری، اور دعوت الوالد علی ولدہ. اپنے ایک باپ کی دعا جو اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تھوڑی بات تھی جو پہلے مدعے میں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی. نمبر 2 عرفہ کے تعلق سے دیکھیے ماحول فتنے کا بن چکا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ آپ عرفہ کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے عرفہ کا دن گزاریں. آپ مت پڑیے فتنوں میں، جمعیت کے ساتھ رہیے، علماء کے ساتھ جڑے رہیے، آپ کے لیے ضروری بنتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا دن ہے. اس دن کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے. یہ عرفہ کا دن ہے. یہودیوں نے اس دن کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر، ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے، اگر یہ آیت کریمہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے. انکم تقرؤون آیا لو نزلت فینا لاتخذوها عیدا. یہودیوں نے حضرت عمر سے کہا. حضرت عمر نے کہا میں اس آیت کو بھی جانتا ہوں، وہ آیت جس دن نازل ہوئی اس دن کو بھی جانتا ہوں، اور جس جگہ پر وہ آیت نازل ہوئی وہ جگہ بھی جانتا ہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت کریمہ تھی سورہ مائدہ کی، اور یہ دن عرفہ کا دن تھا. اللہ جو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عرفہ کے دن، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عید کا دن. عید کا دن یہ بہت بڑا دن ہے میرے بھائی، بہت چھوٹا ہم نے سمجھ لیا ہے. سوشل میڈیا میں ہم ویست رہتے ہیں اور دین چھوٹتے جا رہا، وقت گزرتا جا رہا ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. کیا جانتے ہیں آپ عرفہ کے دن کے بارے میں؟ پورے سال میں ایک دن ایسا ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر لے. اللہ کی رسول نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اتنا آزاد کرتا ہے کسی اور دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا. بہت بڑا دن عرفہ کے دن. اللہ کی رسول نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. آپ جو بھی دعا کرو بہترین دعا ہے. عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے. دعائیں مانگیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعائیں کیجیے. دعاؤں کا دن ہے وہ، قبولیت کی گھڑی کا دن ہے وہ یوم عرفہ. اللہ اکبر. اور روزے کے تعلق سے تو آپ جانتے ہیں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو عرفہ کا دن بہت بڑا دن ہے، آپ چھوڑ دیجئے اور اس عرفہ کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ اس دن کو گزاریے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے گا انشاءاللہ ضرور. اور تیسرا مدعا جو میرا ہے وہ قربانی کے تعلق سے. دیکھیے بہت ساری باتیں جانتے ہیں ہم لوگ، لیکن جانتے ہوئے بھی جانے انجانے میں کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہے یا عمل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قربانی رد بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی نہیں کر سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی شرط جو قربانی قبول ہونے کی ہے وہ تقوی کی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی رضا ہے. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے. اگر اس میں دکھاوا آ گیا یا ذرہ برابر بھی اونچ نیچ ہو گیا تو اللہ تعالی ہماری قربانی قبول نہیں کرے گا. دوسری شرط، کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے قربانی قبول نہ ہو. مثال کے طور پر مال حرام سے خریدی ہوئی قربانی، حرام مال سے خریدی ہوئی قربانی اللہ تعالیٰ کہاں سے قبول کرے گا؟ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا. اسی طرح قربانی خریدتے ہوئے یہ جانور کے عیوب کا ہے بہت سارے، ان عیوب کا خیال کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ان عیوب کے ساتھ آپ نے قربانی کا جانور خریدا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ قربانی قبول نہ کرے. اسی طرح تیسرے نمبر پر جو بات ہمیں کرنی ہے وہ ہے ذبح کرتے ہوئے بہت خیال کرنا ہے. میں نے سنا ہے یا دیکھا بھی ہے کہ ذبح کرتے ہوئے بہت سارے ایسے بدعتی کام یا ناجائز کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جانور قبول اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. مثال کے طور پر جب ہم جانور کو ذبح کرنے کے لیے لاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کچھ میٹھا کھلاتے ہیں، کوئی ہار گجرا پہناتے ہیں. یہ ساری باتیں کہاں سنت سے ثابت ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب ذبح کرتے ہیں جانور کو تو جب ذبح کرتے ہیں جب خون نکلتا ہے تو اس خون کو نالی میں نہیں جانا چاہیے. یہ بہت پوتر خون ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ، ارے گندگی ہے تو وہ نالی میں ہی جائے گی اور کہاں جائے گی. یہ سب مانیتا ہے ہمارے سماج کی. اور جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کا پانی چھڑکتے اس کے اوپر کہ جانور کو تکلیف نہ ہو اور جانور سیدھا جنت میں پہنچ جائے، یا درود ابراہیم کو پڑھ کر اس پر دم کرتے ہیں جانور پر. ایسا بھی ہے. اللہ اکبر. یہ کہاں سے آیا یہ سب؟ اللہ کے رسول نے سمپل سا کہا کہ بھائی جانور کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے چھری تیز کر لو، بس بات ختم. اللہ کا نام لو اور قربانی کر لو. یہ سب چھڑکنے کا، درود ابراہیم، فاتحہ اور یہ ہار گجرا، یہ میٹھا، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. قربانی ہماری. اسی طرح قربانی ہونے کے بعد رشتہ داروں کا خیال، مسکینوں کا خیال، یہ آپ سب جانتے ہیں. اور آخری نمبر پر پاکی صفائی کا خیال بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بہت زیادہ سدھار آیا ہے، لیکن اور بھی سدھار کی ضرورت ہے. حکومت تو بہت زیادہ اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں، ہماری خاص کر ماں بہنیں، ہمارے نوجوان، ان کو ان کا سپورٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور گندگی نہیں پھیلنی چاہیے. یہ ہمارے ماحول میں ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے بیماری کا باعث بن سکتے ہیں. لہذا پاکی صفائی کا اس دن خاص خیال رکھنا چاہیے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.